اس زمانے میں کاغذ کی جتنی قدر ہے وہ دنیا کی کسی دوسری چیز کو حاصل نہیں۔ آج اسی کاغذ کی وجہ سے گاؤں گاؤں میں علم کے دریا بہہ رہے ہیں۔ آئیے اور شروع کیجئے سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا کے جادوئی سفر کو۔ رسالے، اخبارات اور کتابیں کاغذ ہی پر چھپتی ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرے کاموں میں بھی کاغذ استعمال ہوتا ہے۔ پارسل اور بنڈل اسی سے باندھے جاتے ہیں۔ دوائیوں کی بوتلوں اور ڈبوں پر لیبل اسی کے لگائے جاتے ہیں۔ موٹا کاغذ جسے گتا کہتے ہیں، اس سے ڈبے اور ڈبیاں بنتی ہیں، اور اتنا باریک کاغذ بھی ہوتا ہے کہ اس کی پتنگیں ہوا میں اڑتی نظر آتی ہیں۔ بازار میں سودا خریدنے جاؤ تو ہر چیز کاغذ میں لپیٹنی پڑتی ہے۔ غرضی کا یہ بات کہنا درست ہوگا کہ اس زمانے میں کاغذ کے بغیر ہماری زندگی بیکار ہے۔ کاغذ کی اہمیت اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ ہمارا ملکی سکہ بھی کاغذ کے نوٹوں کی شکل میں چل رہا ہے۔ کاغذ کی بدولت ہی ہم آج سے کئی ہزار سال بیتے ہوئے زمانے کے لوگوں کے رہنے سہنے کے طور طریقوں سے واقف ہیں۔ لیکن آج سے انگنت سال پہلے جب لوگ کاغذ بنانا نہیں جانتے تھے، اس وقت بھی وہ چاہتے تھے کہ ان کے کارنامے محفوظ رہیں۔ پہلے تو یہ کارنامے سینہ بسینہ چلے آتے تھے، لیکن چونکہ انسان کی یادداشت اتنی اچھی نہیں ہے کہ وہ ہر واقعے کو بالکل صحیح طور پر یاد رکھ سکے، اس لیے یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ کوئی ایسا طریقہ ہو جس سے یہ حالات ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائیں۔ اس غرض کو پورا کرنے کے لیے لکھنے کا طریقہ رائج ہوا، لیکن ان کے لکھنے کا طریقہ یہ تھا کہ کوئی ایسا نشان لگا دیتے تھے جس کا اس واقعے سے کوئی تعلق ہوتا تھا۔ عرصہ بعد جب انسان نے قبیلوں کی شکل میں مل جل کر رہنا شروع کیا اور بڑھتے بڑھتے ان قبیلوں نے شہر اور قصبے آباد کرنے شروع کیے تو امن و امان قائم رکھنے کے لیے حکومت کی ضرورت پیش آئی۔ اب بادشاہ کے کام کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے بھی لکھنے کی ضرورت تھی۔ اس کے علاوہ مذہبی حکموں کو ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھنے کے لیے بھی لکھا جانے لگا۔ اس زمانے کے لوگ کاغذ بنانا نہیں جانتے تھے، اس لیے انہیں لکھنے میں ہماری طرح کی آسانیاں حاصل نہ تھیں۔ یہ لوگ ٹھیکریوں، پتھروں، ہڈیوں، درخت کی چھال، پتوں اور جانوروں کی کھال پر لکھا کرتے تھے۔ چمڑے پر لکھنے سے پہلے ان کو رنگ لیا جاتا تھا۔ آج سے کوئی 2000 سال پہلے مصر والوں نے کاغذ بنانے کا طریقہ ایجاد کیا۔ انگریزی زبان میں کاغذ کو پیپر کہتے ہیں۔ اس کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ پرانے زمانے میں مصری ایک درخت کی چھال پر لکھا کرتے تھے جس کو وہ پائپرس کہتے تھے۔ غالباً اسی سے بگڑ کر انگریزی میں اس کا نام پیپر ہو گیا۔ اس کے بعد چینیوں اور پھر عربوں نے کاغذ بنانا شروع کیا اور اس میں بہت کچھ اصلاح کی۔ یہ لوگ کتان اور سوتی کپڑوں کے چیتڑوں سے کاغذ بناتے تھے۔ اس زمانے میں اگرچہ کاغذ پر لکھنے کا رواج ہو گیا تھا، لیکن چھاپے کی مشین نہ ہونے کی وجہ سے ہاتھوں سے کتابیں لکھی جاتی تھیں۔ اس لیے کتابیں بڑی مہنگی بکا کرتی تھیں اور بڑے بڑے امیروں اور بادشاہوں کے سوا انہیں کوئی بھی نہیں خرید سکتا تھا۔ پھر وہ کاغذ بھی اتنا سفید اور چمکدار نہ ہوتا تھا جیسا اس زمانے میں ہوتا ہے۔ تاہم عربوں نے کاغذ کو ایک خاص لمبائی اور چوڑائی سے بنانے کا طریقہ ایجاد کیا۔ عربوں سے یہ فن شمالی افریقہ کے مسلمان اپنے ساتھ ہسپانیہ میں لے گئے، جہاں انہوں نے اس کو بہت ترقی دی۔ بے شمار کتابیں لکھی گئیں۔ کاغذ بن جانے کی وجہ سے ملک میں بہت سے مدرسے بھی جاری کر دیے گئے۔ اسپین میں اسلامی حکومت ختم ہونے کے ساتھ ہی کاغذ بنانے کی صنعت کو بہت نقصان پہنچا، لیکن وہ عیسائی نوجوان جو ہسپانیہ میں اس فن سے واقف ہو چکے تھے، انہوں نے اپنے اپنے ملکوں میں اس رواج کو دینا شروع کیا۔ چنانچہ یہ فن ہسپانیہ سے نکل کر فرانس، ہالینڈ اور آخرکار جرمنی تک پھیل گیا۔ اس کے بعد انگلستان والوں نے کاغذ بنانا شروع کیا۔ چونکہ اس زمانے میں کاغذ ہاتھ سے بنایا جاتا تھا، اس لیے یہ کاغذ موٹا، کھردرا، کمزور اور میلے رنگ کا ہوتا تھا۔ چھاپے کی مشین بن جانے کے بعد کاغذ کے کام میں بہت ترقی ہوئی۔ پہلے زمانے میں اس کی لمبائی چوڑائی بہت چھوٹی ہوتی تھی۔ 18ویں صدی کے آخر میں اس بات کی کوشش کی گئی کہ زیادہ سے زیادہ لمبائی اور چوڑائی کا کاغذ تیار کیا جائے۔ فرانس والوں نے سب سے پہلے اس طرف توجہ کی اور کاغذ بنانے کی ایک مشین بنائی، لیکن برطانیہ کی کوششیں اس سلسلے میں زیادہ کامیاب ثابت ہوئیں۔ پھر امریکہ والوں نے کاغذ بنانے کی ایک مشین لگائی۔
آخر زمانے کی ضرورت کے مطابق یہ فن روز بروز ترقی کرتا گیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج مشینوں سے بنا ہوا ہر قسم کا کاغذ مل سکتا ہے۔ کاغذ ایک خاص قسم کے گھاس، پالٹو اور بانس کی لکڑی سے تیار کیا جاتا ہے۔ لکڑی کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیا جاتا ہے، پھر بڑے بڑے حوضوں میں مختلف مثالوں کے ذریعے اس لکڑی کو حل کیا جاتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گاڑھے دودھ کے تالاب بھرے ہیں۔ اسی گاڑھے دودھ سے ایک خاص سائز کا کاغذ بنایا جاتا ہے۔ یہ کاغذ شروع میں بہت لمبا ہوتا ہے، جسے بعد میں مقررہ لمبائی کے مطابق کاٹ کر ریم بنا لیے جاتے ہیں۔ یہی کاغذ پھر کٹتے کٹتے ہماری کتابوں، کاپیوں اور دوسری صورتوں میں ہمارے کام آتا ہے۔ پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دینا۔